کہ نبی رحمت جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اس وقت یہ شہر مدینہ طیبہ نہیں تھا، یہ یثرب تھا۔ تنگی کی جگہ، بیماری کی جگہ، حضور آئے، حضور کے قدموں کی برکت سے یہ طیبہ بن گیا۔ طابہ بھی اس کا نام ہے، طیبہ بھی اس کا نام ہے، مدینہ منورہ پر نور شہر بھی اس کا نام ہے۔ آمد مصطفیٰ کی برکت سے ہر کسی کا ظاہر اور باطن تبدیل ہونے لگ گیا۔ وہ کیا خوب کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کیا تبدیلی آئی، کیا چینج آیا۔ غلاموں کو، وہ غلام تھا نا بلال، حضرت احسان کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا ہے، گردن میں رسی ڈال کر لڑکے گھسیٹ رہے ہیں حضرت بلال کو، گردن میں رسی ہے اور گھسیٹ رہے ہیں مکہ شریف کے پتھروں پر۔ کہتے منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر نظر مصطفیٰ کی برکت سے چینج کیا آیا، وقت کیسا بدلا کہ 56 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر المؤمنین فاروق اعظم بھی بلال کو بلال کہہ کے نہیں مخاطب کرتے، کہتے سیدنا بلال، آپ ہمارے سردار ہیں۔ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ ایک طرف یہ تھا انقلاب، یہ تھا لوگوں کی ظاہری اور باطنی صورت کو بدلنا، اور ایک طرف ایک عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ عیسائی کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو کہتے ابھی یہ عیسائی نہیں ہوا تو اس کو ہم عیسائی کریں گے۔ اس کے لیے کیا کرتے، ایک برتن میں زرد رنگ ڈالتے اور بعد میں بچے کو اس میں غسل دیتے تو وہ زرد رنگ بچے کے جسم پر بھی آ جاتا، کچھ دیر کے لیے آ جاتا، چند دنوں کے لیے آ جاتا، تو کہتے اب یہ عیسائی ہو گیا ہے، اب ہم نے اس کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ کچھ اس کو زرد رنگ کا کپڑا پہنا دیتے رنگنے کے بعد۔ ان کی تردید میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ فرمایا جو تم رنگ چڑھاتے ہو یہ تو ظاہر پر رنگ چڑھا بعد میں اتر گیا، کپڑے پر رنگ چڑھا دھوپ میں ڈالو گے تو اڑ جائے گا یا دھلنے کے بعد اڑ جائے گا۔ جو رنگ اسلام کا رنگ ہے صرف ظاہر پر نہیں بلکہ ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی ہے۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف ظاہر بھی کافی نہیں ہے، صرف باطن بھی کافی نہیں ہے۔ اسلام کا رنگ دونوں جگہ چڑھنا چاہیے، ظاہر پر بھی باطن پر بھی۔ اس پر بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے، مولا روم نے لکھا ہے۔ اقبال سے پوچھے روم کی کیا مقام ہے، کیا قدر و منزلت ہے۔ اقبال کہتا میں پہلے سوچتا تھا میں رازی کو اپنا مرشد بناؤں یا رومی کو بناؤں۔ امام فخر الدین رازی، ان کا بھی بہت بڑا فلسفہ ہے، تفسیر کبیر بہت ضخیم تفسیر، 25 جلدوں میں امام فخر الدین رازی کی۔ اور مولا روم حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مثنوی، یہ بھی بڑی عظیم ہستی ہے، ان کے تصوف کا رنگ آج بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ تو کہتے میں دونوں شخصیات سے انسپائر تھا، سوچتا تھا کس کو بناؤں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی، اس طرح کا کچھ کلام ہے۔ میں سوچتا رہا کہ رازی کو پسند کروں یا رومی کو پسند کروں۔ کہتے بالآخر اس نتیجے پر پہنچا، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ کہتے میں نے رومی کو اپنا مرشد بنایا۔ تو مولا روم لکھتے ہیں، کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جا رہا تھا، صحابہ نے پیاس محسوس کی، مفسرین نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے لیکن مولا روم کے حوالے سے،
صحابہ نے پیاس محسوس کی، پانی نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، یہ جو ٹیلا تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اس کی اوٹ میں ایک غلام جا رہا ہے، اس کے پاس اونٹ ہیں اور ان کے اوپر پانی کے مٹکے ہیں، اس کو لے آؤ۔ صحابہ گئے، وہ لے آئے، وہ ایک حبشی غلام تھا، اس کے مٹکوں سے پانی لیا، سب کو پانی پلایا۔ وہ کہنے لگا میں تو غلام ہوں فلاں کا، اور میرا مالک جو ہے وہ یہودی ہے، وہ مجھے سزا دے گا کہ تو پانی کہاں خالی کر کے آ گیا اور اتنی دیر کہاں لگا کے آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کہا اپنے مٹکوں کو دیکھ تو صحیح، نکالا ضرور ہے لیکن اس میں سے نکلا نہیں، وہ تو بھرے ہوئے ہیں۔ اب وہ حیران رہ گئے، اتنے لشکر نے پانی پیا ہے اور مٹکے میرے خالی بھی نہیں ہوئے۔ تعجب سے کہنے لگا یہ آپ نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا تھا ذرا قریب تو آ۔ قریب کیا، سینے کے ساتھ لگایا، لگنے سے پہلے کافر تھا، ہٹایا تو مسلمان ہو گئے۔ اب اس کو صبغۃ اللہ میں بیان کیا انہوں نے، تو مفسرین کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے، حضور کی توجہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی طرف رہی، اندر چینج کرنا، لیکن سرکار علیہ السلام نے صرف اندر نہیں تبدیل کیا، ظاہر بھی بدلا ہے، ظاہر کی طرف بھی توجہ فرمائی۔ ہمارے ہاں صوفیہ کی کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی تو ہم ان کا ظاہری معنی لے لیتے ہیں، سیدھی ٹوپی نیت کھوٹی کی لانا ٹوپی سر تر کے، تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹوپی نہیں پہننی چاہیے، شاید اس کا مطلب یہ ہمیں اپنا ظاہری حلیہ حضور کے صحابہ جیسا نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہر کی طرف دھیان نہ کرو، صرف ٹوپی کو سیدھا نہ کرو، دل کو بھی سیدھا کرو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، صرف ایک چیز سے کام نہیں چلے گا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ظاہر بھی تبدیل فرمایا، باطن بھی تبدیل فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو رنگ چڑھایا، اس آیت میں اس رنگ کا ذکر ہے۔ اچھا، مفسرین نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے، کہتے ہیں کہ کسی چیز کو رنگنے کے لیے 3 پرسنالٹیز چاہیے، 3 شخصیات ہونی چاہیے۔ ایک ہے جو رنگ بناتا ہے، کس نے رنگ بنایا، کیسا بنایا، کس معیار کا بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا۔ ایک ہے رنگ بنانے والا، دوسرا رنگنے والا، اور تیسرا جس کو رنگنا ہے۔ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو رنگ چڑھے گا نہیں۔ رنگ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو رنگ اللہ نے بنایا ہے، اس آیت میں جس رنگ کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اسلام کا رنگ ہے، اور رنگ جس کے لیے بنایا ہے وہ حضرت انسان ہے، اور جس نے رنگ چڑھانا ہے وہ محبوب رب العالمین ہے۔ اب رنگ کا مٹکا ہو اور صاف شفاف کپڑا، کوئی دھبا نہیں، کوئی داغ نہیں ہے، جس کو رنگ چڑھ سکتا ہے، کوئی چیز مانے نہیں، مٹکا رنگ کا بھرا ہوا ہے، آپ اس کے پاس رکھ دیں، کیا پاس پڑے پڑے اس کو رنگ چڑھے گا؟ نہیں چڑھے گا۔ آپ 1 سال تک بھی اس کے پاس پڑا رہنے دیں، اس کو رنگ نہیں چڑھے گا جب تک اس کو مٹکے میں ڈبویا نہیں جائے گا۔ رنگ ہے، قرآن کریم نے اس رنگ کو بیان کر دیا، اس کی صورت اسلام ہے، اس رنگ کی صورت اسلام ہے، جس پر چڑھنا ہے وہ ہمارا باطن اور ہمارا ظاہر ہے، لیکن چڑھانے کے لیے ذات مصطفیٰ پر جانا پڑے گا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور دہلیز مصطفیٰ پہ جا کے کہنا ہوگا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت۔ جب بادل آتے تو وہ دیکھ کر تھوڑا برستا ہے، وہ تو برس جاتا ہے، نیچے کچھ بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، زمین اچھی ہو گندی ہو، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو حضور کی بارگاہ تک جانا پڑے گا، قلب مصطفیٰ، دہلیز مصطفیٰ تک لے جانا پڑے گا، تو پھر وہ رنگ بھی چڑھ جائے گا۔ اگر نہیں ہم کریں گے تو دیکھ لیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر تو پہلے بھی تھے لیکن صدیق تب بنے جب ذات مصطفیٰ کا رنگ چڑھا، عمر پہلے بھی تھے، فاروق تب بنے جب ذات مصطفیٰ کا رنگ چڑھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے جسم، اپنی خصوصیات، اپنی صفات کے ساتھ پہلے بھی موجود تھے، لیکن جب تک یہ بارگاہ رسالت میں پہنچے نہیں تھے تب تک انہیں رنگ نہیں چڑھا تھا۔ تو رنگ چڑھانے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب
اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا فیض اور اکتساب یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے بھی عالم تھے، بہت اچھے عالم تھے، لیکن یہودیوں کے عالم تھے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو یہ بھی علماء تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارے لوگ پہنچے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام لوگوں میں مقبول ہو رہا ہے اس کا کچھ سد باب کیا جا سکے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تیار کیا تھا انہیں یہودیوں نے تیار کیا تھا کہ ان کا جو میسج ہے، ان کا جو پیغام ہے وہ بڑی تیزی سے دلوں پر اثر کر رہا ہے، تو آپ جائیں اور جا کر ان کے دلائل کے ساتھ رد کریں، یعنی مناظرہ کر کے آئیں اور ان کو بھری محفل میں مناظرہ ہرا کر آئیں دلائل کی روشنی میں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، پہلے نہیں آئے تھے، پہلی بار آیا، اس سے پہلے ملاقات نہیں تھی۔ کہتے خوب تیاری کر کے آیا، سرکار کی محفل میں آ کے بیٹھا، حضور علیہ السلام کی باتیں سنتا رہا۔ سرکار علیہ السلام اس وقت اخلاق پر گفتگو فرما رہے تھے۔ کہتے حضور علیہ السلام کی گفتگو مکمل ہوئی، میرے کفر کا دور ختم ہو گیا۔ سرکار نے مجھ سے پوچھا ہاں بھائی کدھر آئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ بہت سارے سوال یہاں پر کیے جا سکتے تھے، بہت کچھ پوچھا جا سکتا تھا، ظاہر ہے بہت سارے سوالات ذہن میں سوچ کر آئے تھے، تو کسی بھی سوال کا جواب حضور سے طلب کیا جا سکتا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اخلاق عالیہ پر گفتگو سن کر کہا یہی سچا دین ہے، یہی سچا مذہب ہے۔ یہودی آپ سے جھگڑنے لگے، بھائی تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا، یہ معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگا میری سمجھ میں بھی نہیں آیا میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ کرم سے یہ تبدیلی آئی۔ اچھا یہاں پر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں وہ اخلاق پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اب ہم ذرا غور کریں، ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ حاصل کیے گئے ملک میں ہم رہ رہے ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، کوئی ملک اور نہیں ہے جو نظریہ اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ یہ بڑے اطمینان سے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ آپ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کی تاریخ آپ پڑھ لیں، آپ کو کہیں بھی نظریہ اسلام نہیں ملے گا کہ جی ہم نے اسلام کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا، واحد یہ ملک۔ بلکہ دنیا میں مذہب کے نام پر صرف دو ملک بنے ہیں، ایک اسرائیل جو یہودیت کے نام پر بنا، اور دوسرا پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اب ہم غور کریں کہ ہم پر اسلام کا رنگ چڑھا ہے کہ نہیں چڑھا۔ اگر تو صرف ظاہر پر چڑھا ہے تو رنگ تو یہ ہے، لیکن جب تک باطن کا رنگ نہیں ہوگا ظاہر کا رنگ بھی اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور بڑی یہ تڑپا دینے والی بات ہے، انضمام الحق کا ایک بیان میں نے دیکھا، اس نے کہا جی ہم نے ایک بار ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی کراچی میں، تو ہم نے کچھ لوگوں کو دعوت دی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں، اس میں برائن لارا بھی تھا۔ ان کو ہم نے کہا آپ آئیں ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھائیں۔ کہتے کھانا کھاتے رہے، بڑی طویل سیٹنگ ہوئی ہماری، اور دوران کھانا ڈنر کے دوران ہم برائن لارا کو اسلام کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ کلپ آپ کو یوٹیوب سے بھی مل جائے گا۔ کہتے ہم اسلام کے بارے میں اس کو بتاتے رہے، اسلام میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں، دوسروں کے حقوق ہمیں اس طرح بتائے ہیں۔ کہتے یہ ساری چیزیں بڑے ہی توجہ سے وہ سنتا رہا۔ کہتے کھانے کے بعد ہمیں انتظار تھا اس کی طرف سے کوئی اچھے رسپانس کا۔ وہ کہنے لگے تمہاری باتیں ساری ٹھیک ہیں، تم نے جو کہا یہ واقعی بہت اچھا ہے، بڑا پیارا میسج ہے، بڑا اچھا پیغام ہے، لیکن میں کب سے پاکستان آ رہا ہوں، مجھے جو تم نے بتایا ایسا مسلمان یہاں نظر نہیں آیا۔ یہ جو تم رولز بنا رہے ہو ان پر عمل کرنے والا پہلے کوئی دکھاؤ تو صحیح، کوئی بتاؤ تو صحیح۔
آج ہمارے ایسے حالات نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں گولڈ جو ہے نا وہ یہودیوں کا ہے, ضرور وہ اچھا ہوگا, وہ ٹھیک ہوگا, معیار یہ بن گیا. یہ فلاں کمپنی کفار کیا, مسلمانوں کی نہیں, لہٰذا یہ بہتر ہوگی. یہ ہمارا عمومی مزاج بن گیا ہے کہ ہمیں اپنوں پر اعتماد نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے آپ سے آشنا ہیں تو ہم اپنوں کو جانتے ہیں. تو مسلمان کا یہ مزاج تو نہیں ہے. ایک ہندو نے کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. کتاب کا نام مشہور کتاب ہے عرب کا چاند, بڑی اچھی کتاب ہے حضور کی سیرت پر. اس سے کسی نے کہا اچھا اس کی کتاب پڑھ کر بہت سارے ہندو مسلمان ہو گئے, یہ حضور کی شان ہے. حضور کی شان کا کمال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف صرف اپنوں نے نہیں کی, غیروں نے بھی کی ہے. تقریباً ہر مذہب کے لوگ حضور کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں, سیرت ہی ایسی ہے. اور ورفعنا لک ذکرک کا اظہار ہے. اللہ نے فرمایا تھا نا محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. تو بلندی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہیں, غیر بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی عیسائی نے دنیا کی بہترین شخصیات پر کتاب لکھی تو ٹاپ پر حضور کا نام لکھا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لکھا. یہ حضور کی ذات ہے ہی ایسی ذات. تو اس نے بھی کتاب لکھی عرب کا چاند. بہت سے ہندو پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضور کی سیرت پر بڑے حسین واقعات. کسی شخص نے اس کو کہا سوامی جی آپ کی کتاب مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بڑی مشہور ہوئی, بڑی اچھی کتاب ہے, تو اس کو پڑھ کر ہندو تو مسلمان ہوئے, آپ خود کیوں نہیں مسلمان ہوئے؟ آپ خود مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ بڑا تڑپا دینے والا جواب ہے اور غور کرنے والا جواب ہے ہمارے لیے. وہ کہنے لگا جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو میرا بھی دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں, لیکن جب میں مسلمانوں کے حالات دیکھتا ہوں نا, ان کے کرتوت دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. آج کے دور میں جب ساری دنیا ہماری انگلیوں کے پوروں پر ہے, اب پوری دنیا کے ساتھ ہم ایک منٹ کے اندر رابطے میں آ جاتے ہیں. دنیا کے کس کونے میں کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے, اتنے اپلیکیشنز آ گئی اور سوشل میڈیا کے اتنے سورسز ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہم غور کریں ایسے حالات میں ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے کیسا ہے. کیا اگر کوئی بندہ اسلام سے متاثر ہو رہا ہے, اسلام کی کسی قدر سے متاثر ہو رہا ہے, ہم نے اپنے چہرے کی کتاب ایسی رکھی ہے کہ وہ جو اثر اس نے لیا اس کو اسلام قبول کرنے تک کی منزل تک پہنچا دے. کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ ہمیں دیکھ کر وہ کہتا ہے یار قرآن میں لکھا تو ٹھیک ہے, حدیث کی کتابوں میں لکھا بھی ٹھیک ہے, پر اس پر عمل کرنے والا آج کو نظر نہیں آ رہا, تو مجھے کیا ضرورت پڑی آنے کی. علماء فرماتے ہیں آج کے دور میں یہ بھی اہم ہے کہ کفار کو اسلام کی طرف لاؤ, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ اپنا طرز عمل ایسا رکھو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر اسلام سے بیزار نہ ہو جائے, اسلام سے دور نہ ہو جائے. اللہ کرے ہم اللہ کا رنگ اپنے ظاہر پر بھی جما لیں, اپنے باطن پر بھی جما لیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.